اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا تعبدون الا اللہ، کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بارگاہ رسالت سجی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ، وہ کون سے ایسا بدبخت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اس کے ذلیل اور رسوا ہونے کا ذکر کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس بندے کو بد دعا دی ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے والد کا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں۔ کہتے میرے والد، میرے ابا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ اب بارگاہ میں کس لیے گئے؟ قال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، یا رسول اللہ جہاد کا موسم ہے، سارے صحابہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی جہاد کے لیے نکلوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ سے مشورہ طلب کرنے آیا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا یہ سوال کیا، فقال هل لک من ام، تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعم، جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، فالزمها فإن الجنة عند رجلها، تو اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لے، بے شک اللہ نے تلواروں کے سائے تلے بھی جنت رکھی ہے اور ماں کے قدموں تلے بھی اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ جا جا کے ماں کی خدمت کر، اللہ پاک تیری ماں کی خدمت کی برکت سے ہی تجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، کہا مولا حاضر ہے غلام۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، جس نے والدین کی فرما برداری کی لیکن میری نافرمانی اس بندے سے ہو گئی، غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، تو اللہ نے فرمایا میں کیا کروں گا، میں پھر بھی اس کو نیکوں میں لکھ دوں گا۔ اور اگر اس کا اپوزٹ ہوا، جو والدین کی نافرمانی کرتا رہا، میرا فرما بردار بھی ہوا، تو اس کا انجام کیا ہوگا، میں نے اسے نافرمانوں میں لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور بیٹا پیر کا دامن پکڑ کے پیر کی جوتیاں سیدھے کرنے میں لگا ہے، وہ گشتوں کے اوپر گشتیں لگانے میں لگا ہے۔ وہ بندہ کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتا جس نے والدین کی خدمت کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر سے انسان کو محسوس ہونے لگ جائے گی، لیکن 2 بدبخت ایسے ہیں کل قیامت کے دن جن کو یہ خوشبو 500 سال کی دوری سے بھی محسوس نہیں ہو سکے گی۔ ایک وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے،
اور دوسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو تعلق توڑنے والا ہے، رشتے ناطے چھوڑنے والا ہے، یہ بندے کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گے۔ آخری حدیث، اللہ اکبر، خدمت تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا والدین کی طرف دیکھنا بھی اللہ نے اس میں بھی بندہ مومن کے لیے ثواب رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی رحمت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے تو ہر نظر کے عوض اللہ رب العزت ان کے کھاتے میں، ان کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ارے لوگو، جنت میں اگر تم نے جانا ہے، حج ضرور مہنگا ہو گیا ہے، لیکن ماں باپ کی طرف دیکھنا یہ آج بھی سستا سودا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا آج بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرمانے والی ہے۔ وہ بچے اور بچیاں جو سوشل میڈیا کی لت میں مبتلا ہو کے والدین کے ساتھ کسی بھی طرح کی نافرمانی یا ایسا سلوک یا ایسا برتاؤ ان کے ساتھ کر رہے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کا مطالعہ کریں، ان کے لیے بڑی وعیدیں ہیں، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ مور لگا دی ہے کہ وہ بندہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔